شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور 15 شعبان بڑی بابرکت رات ہے۔ میں نے اور آپ نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس رات اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی، اور دوسرا جس کے دل میں کینہ، بغض، عداوت ہو، جو لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، جو لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی سب کو معاف کرنے کا میرا رب اعلان کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے میرے رب نے یہ ایک مہینہ دیا ہے جو رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، یتنزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، میرا اور آپ کا رب اللہ آسمان دنیا پہ اپنی رحمت کو اتارتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کون ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترحم، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت کا طلبگار ہو میں اس کے اوپر اپنی رحمت کو عطا کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو میں اس کو دوں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور پھر فرمایا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ باکثرت روزے اور کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احب ان اصوم شعبان، میں شعبان میں روزے رکھوں یہ مجھے بہت محبوب ہے، حتیٰ یصلہ برمضان، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اکثر شعبان روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ شعبان کے مہینے کی برکات ہیں۔ شعبان مہینہ اللہ نے دیا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان فرض روزے ہیں، اس سے پہلے میرے رب نے ایک مہینہ شعبان کا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے عمل کر کے کہ اس مہینے میں روزے رکھو تاکہ شعبان کے روزوں کی عادت ہو جائے۔ شعبان میں 4 چیزیں کرنی چاہیے۔ روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، قیام اللیل کریں، اور چوتھا کام کیا ہے؟ اپنے دل کو لوگوں سے صاف کریں، اپنے دل کے اندر سے کینہ، بغض، عداوت کو نکال دیں۔ شعبان میں یہ عمل خصوصاً ہے۔ شعبان کے اندر یہ ایک رات ہے، 15 شعبان کی رات، اور 15 شعبان بڑی بابرکت رات ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کا بھی روزہ رکھیں، مسنون ہے۔ شعبان 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں اور رات کو قیام اللیل کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میرا اور آپ کا رب اپنی تمام مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 2 کے علاوہ، الا لمشرکن او مشاحن، ایک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی، اور دوسرا جس کے دل میں کینہ، بغض، عداوت ہو، جو لوگوں سے کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، جو لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی سب کو معاف کرنے کا میرا رب اعلان کرتا ہے۔ 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، 15 شعبان کا دن آنے والا ہے، اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔
اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہاتھ لگایا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا عائشہ کیا ہوا تھا؟ قربان جائیں، بتایا کہ مجھے تو اس طرح خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تمام مخلوق کی، تمام ایمان والوں کی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا اور مشاحن کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم دل سے اس شعبان کے مہینے میں دل سے سب کو معاف کر دیں۔ 15 شعبان آنے والی ہے، سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ پھر دیکھیں اللہ اپنی تجلیات کو کیسے دکھاتا ہے، پھر دیکھیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی تجلیات دکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں جیسے ہم بدنی ضروریات کے لیے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، گیہوں، چاول، فلاں چیز، کھجور، اور یہ چیز لے لو، یہ چیز لکھو، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ہر گھر میں اس کے حساب سے سحری اور افطاری کی ترتیب بنتی ہے، کھانوں کی ترتیب بنتی ہے۔ جسم کی ضرورت ہے، روح کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی شعبان میں تیاری کرنی ہے۔ یہ مہینہ اس لیے میرے رب نے دیا ہے، روح کی تیاری کے لیے، روح کی تیاری کے لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھیں۔ ایک ترتیب اپنی ذات سے میں نے بنائی ہوئی ہے اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کثرت سے روزے میں شامل ہو جائیں گے۔ سارا مہینہ تو روزے رکھیں تو پھر رمضان میں جا کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، ہم کمزور ہیں، قوا کمزور ہے۔ تو کم از کم اس مہینے میں جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، پیر کا روزہ رکھنا مستقل ویسے ہی سنت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ اور اگر 4 ہفتے آتے ہیں تو یہ 8 روزے ہو گئے، اور درمیان میں اگر ہمت ہو سکے تو ایام 20، 13، 14، 15، اس میں 15 شعبان بھی آ جائے گی، اور رمضان میں کثرت سے روزے رکھنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے گا۔ جمعرات اور پیر کا روزہ اس مہینے میں عادت بنا لیں، اور 13، 14، 15 چاند کی ایام 20 کہتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام دنوں میں بھی سنت ہے۔ تو شعبان میں یہ دونوں سنتیں مل کے، اور تیسری مستقل سنت کے شعبان کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو ہمارا شعبان کا مہینہ جس طرح اللہ چاہتا ہے روزے کے ساتھ گزرنا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مطابق ہو جائے گا۔ استغفار بڑھا دیں، روزہ استغفار بڑھا دیں، قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، اور چوتھی چیز دل کو صاف کر لیں، دل کو صاف کر لیں، دل کو صاف کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔